السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں بلکہ آپ کی بات کروں، برسبیل تذکرہ میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا بعض معنوں میں واقعتاً ایک نعمت ہے اگر اس کا استعمال ٹھیک کیا جائے. ناظرین، ہمیں یہ سب کچھ معلوم نہ ہوتا کہ ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے اس وقت، جو ہے وہ سچویشن کیا ہے، امپورٹ کتنی بڑھ گئی ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے اس کے مسائل کیا ہیں، بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے پاس کتنے فورن ایکسچینج رہ گئے ہیں. کیونکہ اس کا ہر چیز کا جو ہے وہ تعلق بنتا ہے پینشنرز کے حقوق سے بھی اور امپلائیز کے حقوق سے بھی اور پاکستان کے عوام سے بھی. آج ہم بات کریں گے ای او بی آئی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ جو بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا ہم سے، بلکہ ایک غلط فہمی تھی. وہ غلط فہمی کا ازالہ جو ہے وہ میں کروں گا پینشنرز کے حوالے سے، کہ کچھ پینشنرز کو جو ہے نا وہ شکایت تھی کہ ہم سے شاید زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس کی وجہ غلط فہمی تھی، اس کا میں ذکر کروں گا. لیکن جو میں نے بات ابتدا میں کی ہے، سوئس بینک کے جو ایک آفیسر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائریکٹر جو ان کا، میں نے یہ ایک پوسٹ پڑھی کہ 17 ارب روپے کی رقم جو ہے پاکستانیوں کی وہ سوئس بینکس میں پڑی ہوئی ہے. یہ صرف سوئس بینک کی بات ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے بقول ان کے کہ اگر یہ رقم واپس آ جائے تو 30 ارب کا ٹیکس فری، 30 سال کا ٹیکس فری بجٹ دیا جا سکتا ہے، یعنی کسی پہ کوئی ٹیکس نہ ہو، اور 6 کروڑ پاکستانیوں کو روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے. اور ان کا تو یہ بھی کہنا ہے، کچھ اور بھی انہوں نے ذکر کیا ہے پروجیکٹس کا بھی، اور یہ بھی بقول ان کے کہ 4 رویہ سڑک جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے اسلام آباد تک بن سکتی ہے، اور آئی ایم ایف سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. ان سب باتوں کو اگر ہم مبالغہ بھی قرار دے دیا جائے تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ بہت سے ایڈوانس کنٹریز میں صورتحال ایسی ہے کہ لوگ اپنی منی گریب کر کے گئے ہوئے ہیں. صرف ایک لندن یا سوئس کی بات نہیں ہے، بلکہ امریکہ اور دوسرے ایڈوانس کنٹریز میں جہاں باقاعدہ شہریت دی جاتی ہے کہ آپ پیسہ لو، پیسہ دو اور شہریت لو، انویسٹ کرو ہماری اکانومی میں اور شہریت. اس حوالے سے جو ہے نا میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ان پینشنرز کو ان کے حقوق کس طرح ملیں گے جب تک ہماری جو منی گریب ہوتی رہے گی. یہاں ایک تاریخ ہے کہ نکالنے والوں نے اپنے اربوں ڈالر جو ہیں وہ باہر منتقل کیے. میں نہیں نام لیتا کسی کا، کیونکہ میں سیاست سے اوائڈ کرتا ہوں. میرے پینشنرز بھائی جو ہیں، امپلائیز بھائی، وہ کسی بھی جماعت سے ہمدردی رکھنا ان کا حق ہے. لیکن اس حقیقت کو آپ کیا کہیں گے، کہاں لے جائیں گے اس حقیقت کو کہ اربوں روپے کی جو احساسوں کی بات نہیں ہے، اربوں روپے ڈالرز جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کرنے کے بعد جو ڈالرز اکاؤنٹ تھے دوسرے لوگوں کے، وہ فریز کر دیے گئے. یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے. تو اللہ جانے کب یہ حالات سنبھلیں گے. لیکن آج کی جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا، میں اس سے ہٹ نہ جاؤں، وہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. بات ای او بی آئی کی ہو رہی ہے کہ ای او بی آئی کی پینشنر ریوائز کے بہت چرچے سوشل میڈیا پر ہیں، اور یہ معاملہ اکثر لوگوں کو کہ اتنا خاص معلوم نہیں ہے، اس لیے ان میں یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ ریوائز پینشن جو ہے کوئی سلیکٹڈ گروپ کی ہو رہی ہے اور ہمیں اس سے جو ہے محروم رکھا جا رہا ہے. یقین کیجئے کہ خواتین حضرات، بیوائیں مجھے فون کرتی ہیں، ای او بی آئی کے جو بیچارے نوکری کر کے فارغ ہوئے، ان میں سے کچھ وہ ڈس ایبلڈ بھی شامل ہیں. میں اپنے ذاتی نالج کی بنا پر آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو وہ تھوڑے سے شاکی تھے کہ کیا یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ سٹیل مل کی حد تک ہے، اور اس میں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ لوگ بھرتی کیے گئے، اس میں سٹیل مل کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور اس کے بعد ان میں یہ استطاعت نہیں رہی کہ یہ کنٹریبیوشن ای او بی آئی کو دیتے رہے.
ریزلٹنٹلی اسی کے نتیجے میں انہیں پینشن نہیں ملی، اور پھر وہ 2013 کے بعد اب گزشتہ 7-8 ماہ پہلے یہ جو پینشن کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کے 13 کروڑ پہ جو ہے وہ جمع کروا دیے گئے ہیں ای او بی آئی میں. تو ان کی جو پینشن کے رکی ہوئی تھی اسے ریوائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے چونکہ یہ معاملہ ایک ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ واحد رجسٹرڈ فرم ہے ابھی تک جو میرا نالج ہے، رجسٹرڈ تنظیم ایپوا، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن، وہ دن رات کوشاں رہتی ہے. تو جو چیئرمین اصفر شمیم صاحب ہیں، انہوں نے سید علمدار رضا جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ معاملات آپ حل کرو، اور اس میں دوسرے لوگ بھی شامل تھے، اور اس میں ریجنل ہیڈ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. اور یعنی ان میں جو لوگ شامل تھے ان میں متین خان صاحب، اور محمد اخلاق صاحب، اور جناب زبیری صاحب، یہ کچھ لوگ شامل تھے، اور شبانہ روز انہوں نے محنت کی. اور میں انصاف کی بات کروں گا، صرف یہ علمدار رضا نے مجھے یہ نہیں بتایا، لیکن مجھے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں جو زیادہ ایفرٹس ہیں وہ علمدار رضا صاحب کی. انہیں میں چونکہ جانتا ہوں، میں ان کی کام کرنے کی، محنت کرنے کے سٹائل سے واقف ہوں، اور اس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا بھی ہے کام اور کر بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ تقریباً 70-80% جو ہے نا ان کی جو ملازمین رہ گئے تھے ان کی پینشن ریوائز ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ شپ یارڈ کے ملازمین جو ہے ان کے حوالے سے بھی ریوائز پینشن کے حوالے سے ان کی یہ خدمات ہے. تو آج آپ کو یہ بتانا مقصود تھا، لیکن یہ کتھارسس ہوتا ہے جو لوگ اپنے حق سے محروم رہتے ہیں اور ایک طبقہ جو ہے وہ دولت باہر لے جاتا ہے، تو دل تو دکھتا ہے نا. ناظرین پھر کہوں گا کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور آل کا آپشن لیں، اور دیکھتے رہیے صدائے محرومین چینل. تھینکس فار واچنگ.